How can we make Allah as top priority? بات یہ ہے کہ دماغ سے ایک چیز باہر نہیں آتی. میں نے جب یہ کہا اللہ از مائی ٹاپ پرائرٹی تو میں نے اس کو ذہنی طور پہ ایک آرڈر دے دیا. میں نے اپنے ذہن کو کہہ دیا کہ آج کے بعد اللہ میری ترجیح اول ہے. مگر پتہ مجھے بھی ہے کہ اگر اصحاب رسول 22 برس لگ گئے ان کو اپنی ٹاپ پرائرٹی کو مکمل کرتے ہو تو مجھے کم از کم 44 سال تو لگنے چاہیے نا. تو پوری زندگی اس پرائیورٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتی ہے. مگر ایک آسان سا طریقہ مجھے اللہ نے دے دیا. میں کہتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے آپ اپنی پرائیورٹی کو اگر اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو مینٹین ضرور کر سکتے ہو. اور وہ یہ ہے کہ اگر میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہوں اور خدا کو صبح و شام فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وعشیا وحین تظہرون، کہ صبح دوپہر شام اگر اٹھتا بیٹھتا کہ میں دنوں کے کنارے پر، میں راتوں کے سورج کے طلوع و غروب پر اگر میں خداوند کریم کو لفظاً اگر نہ صحیح ذہناً لفظاً بھی اسے یاد کر لیتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اگر فجر کے دیکھیں اب قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے ہمارے پاس. اب اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ صبح کا قرآن اللہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے نماز کی شکل میں، قرآن کی صورت میں، تسبیحات الہیہ کی شکل میں. پھر آپ دوپہر کو آئے سستی کے وقت میں پھر تھوڑا سا آپ نے اللہ کو یاد کیا اور کہا میں نے سستی کے باوجود اے مالک و کریم تھوڑے سے دانے تو آپ کی یاد کے ڈال ہی دیے ہیں. پھر آپ عصر میں آئے جلدی میں پڑے ہوئے تھے، نماز پڑھی چلتے پھرتے پھر 2 دانے تسبیح کے ڈالی. تو ایکچولی تسبیح یاد الہی کو اللہ تعالیٰ نے ٹاپ پرائیورٹی قرار دیا. نماز کو، قرآن کو مینشن کرتے ہوئے اپنی یاد کو سب سے بڑی چیز قرار دیا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کیا لوگوں کتاب کی تو تلاوت کرو، تمہیں اوامر اور نہی سے واقفی ہوگی. میں نے کس چیز سے منع کیا، کس چیز کو میں نے کرنے کو کہا. اور میں بائی دا وے مجھے عمر بن عاص کی ایک دعا یاد ہوگی، اگر آپ ساتھ ساتھ جب وہ وفات پانے لگے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب دعا مانگی تھی، بڑی حسب حال ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. کہ کہا کہ اے مالک و کریم تم نے ہمیں بہت ساری باتوں کے کرنے کا حکم دیا، ہم نے بہت ساری باتیں ان میں سے نہیں کی. آپ نے بہت ساری باتوں سے ہمیں منع کیا، اے مالک و کریم ہم نے اس کے باوجود وہ باتیں کیں، مگر عذر کوئی نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں اور تو بخشنے والا. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوگا، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوگا کہ بہت ساری باتیں ہمیں اللہ کرنے کو کہتا ہے، ہم ان میں ساری باتیں نہیں کرتے ہیں. بقدر استطاعت ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. بہت ساری باتوں سے ہمیں منع کرتا ہے مگر ہم نے کبھی 100% ریکارڈ اسٹیبلش نہیں کیے. اس لیے کوئی نہ کوئی باتیں رہ جاتی ہیں کہ ہم ممانعت سے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. مگر تسبیح ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. جب تم کام کاج ختم کر لو نا تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو یاد کرتے ہو. And this is the maintenance of that priority. کہ میں اللہ کو ایسے یاد کروں دن میں، صبح میں اور آتے جاتے ہوئے جہاں مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے میں خدا کو یہ یاد کراتا ہوں کہ اللہ میں نے کھانا کھایا، پانی پیا، تیری نعمتیں گنی، میں نے ہر چیز کی مگر تجھے نہیں بھولا. میں اپنی مصروفیات دنیا کے باوجود تجھے نہیں بولا. اور کیا خوبصورت شعر غالب نے کہا ہے کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اس کے علاوہ پرائیورٹی کی مینٹیننس کا کوئی اور ذریعہ نہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے.